اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 23واں درس مقدمہ کتاب فارسی قدیم سے۔ میں آپ کا ٹائم خراب نہیں کرتا، چلتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ آج کے درس کا پہلا لفظ مسواک۔ مسواک وہی مسواک ہے، ہم بھی مسواک کو مسواک کہتے ہیں اور فارسی میں بھی مسواک کو مسواک ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ میخ۔ کیا لفظ ہے؟ میخ۔ میخ نہیں پڑھنا ہے، میخ۔ میخ یعنی کیل، میخ یعنی کیل۔ اس کے بعد لفظ منہ۔ منہ یعنی بال، منہ یعنی بال۔ اس کے بعد لفظ مار۔ مار یعنی سانپ، مار یعنی سانپ۔ اس کے بعد لفظ مداد۔ مداد یعنی پینسل، مداد یعنی پینسل۔ اس کے بعد لفظ میوے۔ فارسی کا صحیح تلفظ کس طرح ہے؟ میوے۔ میوے وہی میوے، ہم کہتے ہیں میوے، فارسی میں اس کو میوے کہا جاتا ہے، فقط لکھنے کا فرق ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد لفظ مچ۔ مچ یعنی کلائی، مچ یعنی کلائی۔ انسان کے ہاتھ کی پوری جو کلائی ہوتی ہے نا، فارسی میں اس کو مچ کہا جاتا ہے اور اردو میں اس کو کلائی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ موش۔ کیا لفظ ہے؟ موش۔ موش یعنی چوہا، موش یعنی چوہا۔ اس کے بعد لفظ ہے پول۔ پول یعنی پیسے، پول یعنی پیسے۔ اس کے بعد لفظ لباس۔ لباس وہی لباس ہے، اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کے تلفظ پر تھوڑا سا غور کریں۔ لپ، نہ لپ پڑھنا ہے نہ لپ پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ لپ۔ لام پر آپ نے ضمہ پڑھنا ہے۔ لپ یعنی رخسار، لپ یعنی رخسار۔ اس کے بعد لفظ لوبیا۔ لوبیا وہی لوبیا ہے، اردو اور فارسی میں لوبیا ہی ہے۔ اس کے بعد لفظ لب۔ لب وہی لب ہے۔ اس کے بعد لفظ لباس شوئی۔ کیا لفظ ہے؟ لباس شوئی۔ لباس شوئی یعنی کپڑوں والی مشین، کپڑوں والی مشین جس میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں، فارسی میں اس کو لباس شوئی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے لولے۔ لولے یعنی پائپ، لولے یعنی پائپ۔ اس کے بعد لفظ مادر۔ مادر یعنی ماں، مادر یعنی ماں۔ اس کے بعد لفظ نیمرو۔ نیمرو یعنی ہاف فرائی۔ ہم انڈا فل فرائی کھاتے ہیں یا ہاف فرائی کھاتے ہیں؟ اگر ہاف فرائی انڈا آپ کو کھانا ہو تو آپ کہیں گے تخم مرغ نیمرو، تخم مرغ نیمرو، تو آپ کو ہاف فرائی انڈا ملے گا۔ نیمرو یعنی ہاف فرائی، نیمرو یعنی ہاف فرائی۔ اس کے بعد لفظ دم۔ دم وہی دم ہے، ہم بھی دم کو دم کہتے ہیں اور فارسی والے بھی دم کو دم کہتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ کہا جاتا ہے کہ کتے کی دم کو اگر آپ پائپ میں ڈال دیں 100 سال کے بعد بھی نکالیں گے تو وہ پھر بھی ٹیڑھے کی ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد لفظ ہے ماہی۔ کیا لفظ ہے؟ ماہی۔ ماہی یعنی مچھلی، ماہی یعنی مچھلی۔ اس کے بعد لفظ زاغ۔ زاغ یعنی کوا، زاغ یعنی کوا۔ یاد رہے کہ مقدمہ کتاب فارسی جدید میں ایک لفظ گزرا تھا جس کا معنی بھی کوا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک، نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کلاگ۔ کیا تھا؟ کلاگ۔ کلاگ یعنی کوا۔ زاغ بھی بے معنی کوے کے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لفظ زمستان۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ زمستان۔ زمستان یعنی موسم سرما جس میں سردی ہوتی ہے۔ اس کے بعد لفظ کوہ۔ کوہ یعنی پہاڑ، کوہ یعنی پہاڑ۔ اس کے بعد لفظ گردن۔ گردن وہی گردن ہے، انسان کی گردن۔ اس کے بعد لفظ گاری۔ گاری یعنی گاڑی۔ یاد رہے کہ یہ عام گاڑی کی بات نہیں چل رہی بلکہ گھوڑے یا گدھے کے پیچھے جو گاڑی باندھی جا رہی ہے اس کی بات چل رہی ہے۔ اس کے بعد لفظ گردو۔ گردو یعنی اخروٹ، گردو یعنی اخروٹ۔ اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کے تلفظ پر غور کریں۔ گوشت۔ کیا پڑھنا ہے؟ گوشت۔ گوشت نہیں پڑھنا ہے، گوشت پڑھنا ہے۔ گاف پر یہاں پر آپ نے ضمہ پڑھنا ہے۔
گوشت وہی گوشت، ہم گوشت کہتے ہیں، فارسی میں اس کو گوشت کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ لیمو، لیمو وہی لیمو ہے، ہم بھی لیمو کو لیمو کہتے ہیں اور فارسی والے بھی لیمو کو لیمو ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ شلوار، شلوار وہی شلوار ہے، ہم بھی شلوار کو شلوار کہتے ہیں اور فارسی والے شلوار کو شلوار ہی کہتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا 23واں درس۔ امید کرتا ہوں کہ دوستان اس درس کو سنیں گے، اس درس کو لکھیں گے، اس درس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر میری ویڈیو آپ کے کام کی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ والسلام۔